بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. پہلے ہم لوگوں نے لیسن نمبر 1 پڑھا تھا. آج ہم لوگ لیسن نمبر 2 پڑھتے ہیں. اچھا، سب کانٹیننٹ میں جو پرنٹ میڈیا تھا اس کا کیا رول تھا، وہ ایمرج کیسے ہوا تھا، اس کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے. جب سوسائٹیز میں جمہوریت کا جو ایک سینس جب ڈیولپ ہو گئی تھی نا، جب ڈیموکریٹک سوسائٹیز کا جو ہے وہ وجود جب اس دنیا میں آیا تھا، اس ڈیموکریسی اصل میں کیا ہے؟ ڈیموکریسی اصل میں یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ہر جو شہری ہوتا ہے اس کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو ہے نا، یعنی کہ آزادی رائے کا اس کے پاس ایک حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان ڈیموکریٹک سوسائٹیز وہ ہوتی ہیں کہ لوگوں کے رائے کے مطابق جو ہے نا وہاں پہ رولرز جو ہیں وہ چوز کیے جاتے ہیں، یعنی کہ ووٹنگ وغیرہ ہوتی ہے. جیسے ہمارا کنٹری یہ ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے. تو ڈیموکریٹک سوسائٹیز جو ہے نا وہ یہی کہتی ہیں کہ ہر کسی کے پاس علم حاصل کرنے کا ایک رائٹ ہوتا ہے. ہم کسی کو بھی اس بنیادی حق سے جو ہے وہ ہم لوگ محروم نہیں رکھ سکتے. تو اس ایک آئیڈیا، یہ جو ایک آئیڈیا ہے نا، یہی کہتا ہے کہ ہر کسی کو جو ہے نا وہ عزت دینی چاہیے. تو یہی سیم آئیڈیا سب کانٹیننٹ میں آیا تھا، بر صغیر میں آیا تھا، جب لوگ اس بارے میں اویئر ہو چکے تھے، جب ان کو اس بارے میں ایک اویئرنیس ان کے ذہنوں میں آ گئی تھی کہ ان کے اپنے کچھ حقوق ہیں. تو اس اویئرنیس کی وجہ سے پھر لوگوں نے سوچا تھا کہ ہمارا ایک اپنا پریس ہونا چاہیے اور اپنے ہمیں نیوز پیپر جو ہے نا وہ شائع کرنے چاہیے. پرنٹ میڈیا جب سب کانٹیننٹ میں آیا تھا تو اس کا وہی سیم سٹائل تھا جس سٹائل میں انگلش نیوز پیپرز پبلش ہوا کرتے تھے. اس وقت بہت سمپل سٹائل ہوتا تھا. وہاں پہ کوئی ہیڈ لائنز کا تصور نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ کوئی فارمیٹ سیٹنگز کا تصور نہیں ہوتا تھا. ایک کیچ لائنز ہوتی ہیں نا، کہ ہیڈ لائنز سے نیچے ایک چھوٹی لائن ہوتی ہے جو آپ کی اٹینشن کو کیچ کر لیتی ہے، وہ بھی نہیں ہوتی تھی. جسٹ نیوز پیپر ایک سٹوری، جیسے ہم کہانی لکھتے ہیں نا، ایک پیراگراف بس شروع کیا اور اینڈ تک کے بس واقعہ بتا دیا، اس طرح سے نیوز پیپرز پہلے ہوا کرتے تھے. پرنٹ میڈیا جب ایمرج ہوا تھا سب کانٹیننٹ میں، تو اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ تھا. ایسٹ انڈیا کمپنی کو اپنے لیے بہت برا، اور ان کے لیے واقعی میں برا ثابت ہوا بھی تھا، کیونکہ نیوز پیپرز نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو مظالم تھے ان کو انہوں نے کنڈیم کرنا، یعنی کہ مذمت کرنا اس کے شروع کر دی، اور لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس دینا سٹارٹ کر دی تھی کہ جو انگریز ہیں، جو انگلش مین ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. تو جو پرنٹ میڈیا جب آیا تھا تو اس کی وجہ سے ایک جو اتحاد کا، یعنی کہ یونٹی کے جو کانسیپٹ تھا نا، وہ بھی ایمرج ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا. کیونکہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے ان سارے ان کے ایٹیٹیوڈ کے بارے میں بتایا جاتا تھا، تو یہ ساتھ میں ہوتا تھا کہ جو چاہے کوئی بندہ بنگال میں رہ رہا ہے، چاہے کوئی بندہ لاہور میں رہ رہا ہے، کوئی پنجاب میں، کہیں بھی وہ رہ رہا ہے نا، تو وہ سب کو ایک جیسی نیوز جو ہے وہ دی جاتی تھی، اور ہر کوئی ایک ہی طرح سے اس کریٹیکل سچویشن کو انالائز کر سکتا تھا، انگلش مین کے جو بھی تھے. جب اردو کے نیوز پیپرز جب سٹارٹ ہوئے تھے لکھنؤ میں اور دلی میں، تو انہوں نے بہت ایک جو ہے نا بہت مضبوط لفظوں میں بہت بری طرح سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی مذمت سٹارٹ کر دی تھی. 1857 تک تو یہ اس طرح یہ ساری پریکٹس کنٹینیو رہی تھی. لیکن اکتوبر 1857 میں جب دہلی پہ قبضہ کر لیا تھا انگریزوں نے، اور پوری انڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ انگریزوں نے پھر آہستہ آہستہ قبضہ کر لیا تھا، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا کہ ایک سال کے بعد اس انگریزوں کے خلاف ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت بغاوتیں ہونا سٹارٹ ہو گئی تھیں. تو ایک سال کے بعد کوئین وکٹوریہ نے ایک کمیشن بنایا تھا تاکہ سارے جتنے بھی کازز ہیں اس بغاوت کے، اس کے بارے میں پتہ چلایا جا سکے. تو انڈین جو وہ رپورٹ جو بنائی گئی تھی اس کمیشن نے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو انڈیا کے جو نیوز پیپرز ہیں وہ اصل میں جو ہے نا اس بغاوت پہ جو ہے نا وہ اکساتے ہیں لوگوں کے، وہ انگریزوں کے خلاف جو ہے نا وہ بغاوت کریں. مولوی محمد باقر وہ صادق الاخبار لکھتے تھے، ان کو بہت بڑی سزا دی گئی تھی اس وقت. 1858 میں کوئین وکٹوریہ نے پورے انڈیا کو ایز اے کالونی ڈکلیئر کر دیا تھا. ایک پولیس ایکٹ بنایا گیا تھا 1861 میں، یہ آپ لوگوں کے کوئز میں آتا ہے، یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینا. پولیس ایکٹ بنایا گیا تھا 1861 میں. اس پولیس ایکٹ کے مطابق یہ بات کہی گئی تھی کہ جو انڈیا کے جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ سارے غلام ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے لوگوں کے درمیان نا ایک بہت ایک ادنا ہونے کی، کم تر ہونے کی جو سینس ہے وہ ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی. اور لوگ جو ہے وہ پھر انڈیا کے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ انگریزوں کے انڈر جو ہے نا وہ سپریس ہو کے کام کرنا انہوں نے سٹارٹ کر دیا تھا. سید احمد خان نے پھر ان کی اصلاح جو ہے وہ سٹارٹ کی تھی. انہوں نے لوگوں کو یہ یقین دلایا تھا کہ یہ جو جتنی بھی یہ سپریشن ہے جو ہماری قوم کو جو دبایا جاتا ہے، یہ اصل میں ختم ہو سکتی ہے اگر ہم لوگ ماڈرن ایجوکیشن حاصل کریں. کیونکہ اس وقت انہوں نے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو یہ کہا تھا کہ آپ فی الحال اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ حاکموں کے خلاف جو ہے نا وہ کنفلکٹس کو آپ لوگ افورڈ کر سکیں. تو دوسری طرف سر سید احمد خان نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے جو انگریز تھے ان کو یہ باور کروایا تھا کہ جو مسلمز ہیں صرف وہی ذمہ دار نہیں ساری بغاوت پہ.
ٹارگٹ کیا گیا ہے مسلمس کو، یعنی کہ جو انڈیا کے جو ہندو جو ہیں انہوں نے بھی، وہ بھی شامل ہے اس بغاوت میں، لیکن سارا جو بلیم ہے وہ جسٹ مسلمانوں پر ڈالا جا رہا ہے، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو سر سید ایک بہت زیادہ کوئی پروفیشنل جرنلسٹ نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے پرنٹ میڈیا کو یوز کیا تھا لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ رول آف سر سید احمد خان آپ لوگوں کو شارٹ کوسچن میں آتا ہے، یہ آپ لوگوں نے کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب بنگال ڈویژن ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کو اس وقت اپنے حقوق کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ اس کے بعد جو ورلڈ وار 1 کے انسیڈنٹس ہوئے تھے انٹرنیشنل لیول پہ، اس کی وجہ سے بھی مسلمانوں کے جو مسلمان جو تھے سب کانٹیننٹ کے، انہوں نے اپنی ساری سمپتھیز ترکیوں کے ساتھ جو ہے وہ رکھی تھیں، کیونکہ کیلف اور جو تھے ترکس جو تھے، ترکی کے رہنے والے جو خلیفہ تھے، وہ ہمیشہ جو وہ انگلینڈ کے خلاف لڑتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے انگلینڈ بھی مسلمانوں کا دشمن تھا، تو مسلمانوں نے پھر کیا کیا تھا، کیلف اور ترک جو ہے نا، انہوں نے حمایت ان کی کرنا سٹارٹ کر دی تھی۔ برٹش گورنمنٹ اس سے پہلے جو ہے نا، اس کی وجہ سے پھر کیا ہوا تھا کہ جو برٹش گورنمنٹ ہے انہوں نے ساری انڈیا کے پریس کے اوپر ایک نظر رکھنا شروع کر دی تھی، اور انہوں نے کوئی بھی ایسی چیز پبلش کرنے کی انہوں نے اجازت نہیں دی تھی جو ان رولرز کے جو ہے نا وہ انٹرسٹ کے یا مفاد کے خلاف ہو، ٹھیک ہے۔ اس سب کے علاوہ جو ہے نا جتنی بھی پنشمنٹس دی جاتی تھیں، اس کے علاوہ بھی، اس کے باوجود بھی مسلمانوں نے اپنا کام جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا، انہوں نے اپنا کام جاری رکھا تھا، تاکہ وہ ایک بہت انہوں نے بولڈ سٹینس جو ہے وہ اڈاپٹ کیا۔ مولانا ظفر علی خان، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا حسرت موہانی، یہ ایک فیمس نیم ہے جنہوں نے اس سارے اتنے زیادہ پریشر کے اندر بھی انہوں نے جو ہے نا وہ کام کنٹینیو رکھا تھا۔ تو یہ 3 نیمز بہت امپورٹنٹ ہیں، یہ بھی آپ لوگوں کے اس میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ تھے اس وقت، انہوں نے یہ جتنے بھی برٹش گورنمنٹ جو بھی وہ لاز بناتی تھی نا مختلف قسم کے، ان مختلف سخت قانونوں کی انہوں نے پرواہ نہیں کی تھی انہوں نے، اور پھر بھی انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھا تھا۔ ذمہ دار ہیں وہ پبلش کیا تھا مولانا ظفر علی خان نے، اور اس ذمہ دار نیوز پیپر پہ بہت دفعہ جو ہے وہ بین لگایا گیا تھا، لیکن پھر بھی ذمہ دار نے اپنی جو پرنٹنگ جو ہے وہ جاری رکھی تھی، اور انہوں نے بہت زیادہ ذمہ دار نے جو ہے نا وہ ایک پاپولیرٹی حاصل کی تھی۔ تو یہ جو ذمہ دار نیوز پیپر کا یہ جو ایک جرنلزم کا بہت ایک بہادر قسم کا یہ جو ایک سٹینس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے نا پرنٹ میڈیا کی ہسٹری میں سب کانٹیننٹ میں، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ملیٹنٹ جرنلزم، ٹھیک ہے۔ تو ملیٹنٹ جرنلزم بھی آپ لوگوں کا آتا ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ذمہ دار جو ہے یہ کس نے پبلش کیا تھا، مولانا ظفر علی خان نے، یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، یہ آپ لوگوں کے کوئز میں آتا ہے۔ اچھا، قائد اعظم نے کیا کہ جب قرارداد پاکستان یعنی کہ پاکستان ریزولوشن جب پاس کی تھی، تو اس وقت قائد اعظم نے بہت اٹینشن دی تھی پرنٹ میڈیا کی طرف، انہوں نے خاص توجہ دی تھی، اور انہوں نے دہلی سے ایک ڈان نیوز پیپر جو ہے نا وہ پبلش کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن بعد میں جب مختلف قسم کے دنگے فساد ہوئے تھے، تو اس وقت پھر قائد اعظم نے کیا کیا تھا کہ جو ڈان نیوز پیپر تھا انہوں نے دہلی سے اس کو کراچی میں شفٹ کر دیا تھا۔ اس طرح سے ایک اردو کا ایک روزنامہ اخبار ہوتا تھا منشور، اور اس کے بعد ایک ہفتہ وار اخبار ہوتا تھا آج کل، وہ بھی اسی سیم ایرا میں جو ہے وہ پرنٹ کیے جاتے تھے۔ اسی ایرا میں جنگ نیوز پیپر پبلش کیا جاتا تھا دلی سے، اور نوائے وقت جو ہے وہ لاہور سے پرنٹ کیا جاتا تھا، اور انقلاب جو ہے وہ اصل میں لاہور میں پہلے سٹارٹ ہوا تھا، اور وہ نا مطلب مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کو جو ہے نا وہ کرتی تھی، یعنی کہ ایک یونٹی ایز اے یونٹی مسلم اور جو ہندو تھے دونوں کو جو ہے نا وہ پورٹری کرتا تھا۔ لیکن بعد میں پاکستان ریزولوشن جب پاس ہوئی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے مسلم لیگ کے سٹینڈس کو جو ہے نا وہ لکھنا سٹارٹ کر دیا تھا۔ تو یہ جو اوور آل یہ جو پورا پیراگراف ہے، یہ اس میں سے آپ لوگوں کے کوئز بہت آتے ہیں، آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ 1937 میں جو پاکستان پروگریسو پیپرز لمیٹڈ ہے PPL، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کی آگے بھی بہت دفعہ یہ اسٹینڈس فار آئیں گی، اور یہ لائن آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد رکھ لینی ہے۔ پروگریسو پیپر لمیٹڈ 1937 میں انہوں نے پبلشنگ سٹارٹ کی تھی، انہوں نے پاکستان ٹائمز لکھنا سٹارٹ کیا، یہ نیوز پیپر کا نام ہے پاکستان ٹائمز، لاہور میں سٹارٹ کیا تھا، میاں افتخار نے سٹارٹ کیا تھا۔ تو اس میں سے 4-5 MCQs اس ایک لائن میں سے ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے۔ تو یہ جو ہم نے اوور آل یہ جو سارے اوپر والے جو ہم لوگ نے سارے نیوز پیپرز پڑھے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ ایک وائٹل رول پلے کیا ہے لوگوں کو جگانے میں، اور پاکستان ایز اے ہوم لینڈ حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل کرنے میں، تو جہاں پہ تاکہ ایک ہوم لینڈ حاصل کیا جا سکے جہاں پہ مسلمس خود کو جو ہے وہ سیو کر سکے، اپنے کلچر کو سیو کر سکے، تاکہ کوئی بھی ہندو میجورٹی جو ہے وہ ہمارے کلچر پہ ڈومینیٹ کر کے ہمارے کلچر کو جو ہے وہ کولیپس نہ کر سکے۔ تو یہ ایک اوور آل سارا سینیریو تھا کہ کس طرح سے ہمارے پرنٹ میڈیا کے بارے میں جو ہے نا وہ اقدامات لیے گئے تھے، اور کیسے اس نے جو ہے وہ رول پلے کیا تھا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ہینڈ آؤٹ کو اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے ریڈ کر لینا ہے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا، اور پلیز آگے شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔